السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز میں میں راجات ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ناظرین آپ نے پورا دن دیکھا کیسے جناب تمام تر ٹی وی سکرینیں بڑی خبریں دیتی رہیں، تمام لوگوں کی توجہ انہوں نے اپنی طرف مرکوز رکھی۔ پتہ چلا اسلام آباد پولیس عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے، اب وہ زمان پارک پہنچ گئی ہے، ایک ایس پی ہے، اتنے بندے ساتھ ہیں، پنجاب پولیس بھی ساتھ ہے اور اب ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ وہاں پہ مزاحمت کی گئی، بڑا کچھ ہوا اور رات تک جو ہے وہاں پہ یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ لیکن میری اپنی یہ ذاتی رائے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس رائے کی وجہ میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ ایک عدالت کی فارمیلٹی پوری کروانے گئے تھے اور آگے تو آگے عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھا۔ لیکن جس وقت ہم یہ پروگرام اپنا ریکارڈ کروانے لگے تھے تو اسی وقت ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی تقریر وغیرہ پہ پیمرا نے پابندی عائد کر دی اس کو نشر کرنے پہ۔ تو اس حوالے سے ذرا بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اعزاز سعید صاحب میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ایک سفر میں ہیں اور سفر میں بھی ایسے سفر میں ہیں جہاں پر ویڈیو کالنگ ان کے ساتھ ممکن نہیں تھی۔ تو ہم نے پھر کوشش کی کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور پھر ہم نے ان سے رابطہ کر لیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں بذریعہ فون اور ان سے کچھ سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعزاز سعید صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بار پھر پابندی لگی، اس سے پہلے بھی ان کے اوپر ایک دو بار پابندیاں لگی تھی لیکن وہ بس ایک دو دن میں ختم ہو گئی تھیں۔ تو اب جو ان کے اوپر پابندی لگی ہے ان کی بات کرنے پر، تو کیا اس پابندی کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ پابندی درست ہے یا نہیں؟ رائے صاحب، عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں، اسپیچز ہیں، ان پر جو پابندی ہے وہ آزادی اظہار کے اصولوں کے تو خلاف ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، عمران خان صاحب نے جو رویہ اختیار کیا، الزامات عائد کیے لوگوں کے اوپر، بہتان باندھے، جھوٹ بولے، وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آئین ہمارا جو آرٹیکل 19A ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے عدلیہ کے بارے میں اور دیگر اداروں کے بارے میں کہ آپ ان پر تنقید نہیں کر سکتے، لیکن عوامی مفاد میں ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ ہم خود فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، عدلیہ کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، باقی لوگوں کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ الزام نہ لگائیں، جھوٹا اور بے بنیاد الزام نہ لگائیں۔ تو کیا عمران خان صاحب الزامات نہیں لگاتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ رویہ نہیں اپنایا درست، اور بدقسمتی ہے، ہماری تاریخ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے جلا وطن رہنما، ان کے اوپر بھی پابندی لگی تھی۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر بھی پابندی پہلے بھی لگی تھی، اب دوبارہ لگ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اس کے اوپر کیا رویہ اختیار کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ عمران خان صاحب پر الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے۔ اعزاز سعید صاحب، یہ بتائیے کہ اسلام آباد پولیس لاہور پہنچی، زمان پارک پہنچی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جو میں نے ابھی اپنی رائے دی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وفاقی پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ انہوں نے وہاں پہ سمن تعمیل کروایا۔ سارے زمانے کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے یہ لکھوا لیا شبلی فراز سے کہ جی وہ یہاں پر دستیاب نہیں اور وہاں سے واپس زمان پارک سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ رائے صاحب، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے زمان پارک جو جانے والی پولیس ہے وہ ان کو گرفتار کرنے نہیں گئی تھی، وہ تو آرڈرز کی تعمیل کروانے گئی تھی جو کہ عدالت نے ان کے بارے میں جاری کر رکھے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں وہ پیش نہیں ہوئے، تو ان آرڈرز کی تعمیل کے سلسلے میں وہ گئی تھی، اور اب ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ آپ خود قانونی معاملات کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دائمی وارنٹ جاری ہوگا اور پولیس پارٹی جو وہاں گئی تھی وہ رپورٹ لکھے گی، عدالت کو بتائے گی کہ ملزم وہاں پر موجود تھا، جان بوجھ کر ملزم نے ہمیں گرفتاری نہیں دی، یا جو آرڈرز ہیں وہ تعمیل نہیں، عدالتی حکم کے تعمیل نہیں کروائے۔ بالکل، آپ کی جو آپ نے کسی حد تک میری بات سے اتفاق کیا اور میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری نکالنے کے لیے ایک پروسیس پورا کیا گیا، اور واقعی اسلام آباد پولیس، مجھے بھی نہیں لگتا اور آپ کو بھی نہیں لگتا، آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دلچسپی رکھتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ آج اتوار ہے اور اتوار کے ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے شام کو رجوع کرنے کی کوشش کی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ پہلے
یہ پتہ چلا کہ فواد چودھری صاحب اور ان کے وکلاء اظہر صدیق اور دیگر لوگ جو ہیں وہ رجسٹرار ہائی کورٹ کے گھر پہنچے درخواست اپنی دینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ دفتر بھی گئے، یعنی کہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر، اور وہاں پر اب پتہ نہیں ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، ان کا کیس رات کو ٹیک اپ کرتی ہے نہیں کرتی، پٹ کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن کیا اس ساری صورتحال میں آپ کے خیال میں ہائی کورٹ کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے، اس کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت رجسٹرار صاحب نہیں نکل کے آتے۔ ہمارے سیاسی رہنما ہوں یا طاقتور حلقے ہوں، ان کو جب انصاف کی ضرورت ہوتی ہے تو تمام جو مشینری ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے، عدلیہ کو قانون اور انصاف کا جو ترازو ہے وہ برابر رکھنا ہوگا، ورنہ اس سے عدلیہ کا اپنا جو کریڈیبلٹی ہے اپنی، وہ خطرے میں پڑے گی، اور پڑ چکی ہوئی ہے۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھائے کہ ان کا پی ٹی آئی کے حوالے سے کس طریقے سے تعلق بنانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے 2 مسجد ججز کے بارے میں اور چیف جسٹس کے بارے میں لوگوں نے سوال اٹھائے، تو یہ عدلیہ کے اوپر ایک سوال ہے، یہ میرے خیال میں عدلیہ خود ہی اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات اس وقت بالخصوص بڑے زیر بحث ہیں۔ پہلے ایک دفعہ تاریخ اناؤنس ہوئی، اس پر کچھ نہیں ہوا، صدر نے تاریخ اناؤنس کی تھی، بعد میں خود وہ اس سے وڈرا بھی کر گئے، وہ بلکہ انہوں نے 2 صوبوں کی بات کی تھی۔ اب جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے انہوں نے 30 اپریل کی نئی تاریخ دی ہے پنجاب اسمبلی کی، تو مجھے تو یہ 30 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ عملاً شاید ممکن نظر نہیں آتی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ کیا آپ کو یہ انتخابات جو مجوزہ 30 اپریل کی تاریخ اس پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ رائے صاحب، صدر صاحب نے تاریخ تو دے دی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ نہ فوج تعاون کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور نہ وزارت خزانہ کی، وزارت خزانہ نے پیسے دینے ہیں اور فوج نے سیکیورٹی دینی ہے۔ گراؤنڈ پہ تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرا نہیں خیال کہ 30 اپریل کو الیکشنز ہوں گے، کوئی اس بات کا چانس نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو حل مسئلہ کیسے ہوگا؟ کیا حکومت عدالت سے رجوع کرے گی یا ایمرجنسی لگے گی؟ یہ ٹائم بتائے گا، لیکن الیکشن 30 اپریل کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اگر ہونے بھی ہے تو عمران خان صاحب کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے تو پارٹی ٹکٹ بھی نہیں دی ابھی تک، تو یہ کیسے ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تقریباً تینوں باتوں پر ہی مجھ سے متفق دکھائی دیے جو میں نے اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ کو وہ خبر بتاتے ہیں جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ وہ خبر بھی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب ابھی چند روز قبل اسلام آباد آئے تھے اپنی ضمانتیں کروانے کے لیے، اور جو کچھ عدالتوں میں جو دھکم پیل ہوئی، عدالتوں کے گیٹ توڑے گئے، عدالتوں کے اندر جو ہے وہ تختیاں وغیرہ بھی توڑی گئیں، شیشے توڑے گئے، ایک جتھا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اسلام آباد پولیس اچانک بیچ میں سے سائڈ پر ہو گئی، جبکہ پہلے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب اتنی فورس لگی، جناب آئی جی نے معائنہ کیا، ڈی آئی جی آپریشنز نے معائنہ کیا، لیکن وہ جب عمران خان صاحب پہنچے، اور اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے ان کے ساتھ کہ ہم کہیں گے اسلام آباد پولیس کے بس سے باہر تھے، لیکن اسلام آباد پولیس نے وہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں کی، بڑا پرسرار رویہ تھا اسلام آباد پولیس کا۔ اور دوسری طرف حکومت کو بڑی امبیرسمنٹ ہو تھی، وزیر اعظم تو چلیں براہ راست اس معاملے کو نہیں دیکھتے، وزیر داخلہ دیکھتے ہیں، وزیر داخلہ بھی بڑے جو ہے وہ امبیرس نظر آئے، اور اس کے بعد ہم نے پھر اس چیز کی نشاندہی کی کہ یہ کیسے ہوا، اور ہم نے یہ بتایا، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ جناب جو اسلام آباد میں جو پولیس ہے اس کے جتنے آپریشنل اختیارات ہیں، آئی جی تو اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے نا، ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو سارے اختیارات ہوتے ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشنز کے پاس ہوتے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن سارے ایس ایچ او لگانے ہوتے ہیں، سارے افسران کی تعیناتیاں کرنی ہوتی ہیں، اور سارے آپریشن یعنی کہ ایف آئی آر کتنی درج کرنی ہے، کس کو گرفتار کرنا نہیں کرنا، سیکیورٹی کیسے پوری کرنی ہے، کہاں پہ کیا آپریشن کرنا ہے، وہ سارے ڈی آئی جی آپریشن نے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایس ایس پی ہیں، اور ان کو نوازتے ہوئے ڈی آئی جی کی سیٹ پر بٹھایا گیا اسلام آباد۔ اچھا، اب یہ صاحب کون ہیں؟ یہ صاحب وہ ہیں جو اس پوسٹنگ سے پہلے سی پی او پنڈی تھے۔ سی پی او پنڈی پرویز الہی کے دور میں تھے، یعنی کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی مرضی کے بغیر تو نہیں لگے۔ اور آپ کو میں واقعہ وہ ایک دفعہ پھر یاد کرا دیتا ہوں کہ جب اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کا ریمانڈ لیا تھا عدالت سے، اور وہ شہباز گل کو لینے اڈیالہ جیل راول پنڈی گئے تھے، تو وہاں سے چونکہ پرویز الہی کی حکومت تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے لیے، اور جب اسلام آباد پولیس نے فورس کیا کہ نہیں جی آپ ہمیں بندہ دیں، یہ کورٹ کا آرڈر ہے ہمارے پاس، تو اس وقت یہی جو شہزاد الدین بخاری جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد اس وقت سی پی او پنڈی تھے، یہ جناب پنجاب حکومت کے حکم پہ نفری لے کر وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کا راستہ روکا تھا، اور
بالکل کلیئر کٹ غیر قانونی طور پہ روکا تھا. ان کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے, لیکن انہوں نے جا کے کی اور غیر قانونی مداخلت کی, اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, بلکہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا. کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پرویز الہی کی حکومت تھی. تو شہزاد الدین بخاری وہاں پر تو بالکل کلیئر ہو گئے تھے, جتنا وہ آؤٹ آف دی وے جا کے ایک ملزم کو گرفتاری کے لیے عدالت کے حوالے کرنے سے روک رہے تھے اور رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اب جب نگران حکومت آئی تو ان کو جب تبدیل کیا گیا تو آبویسلی ان کو وہاں پر دوسرے سی پی او لگ گئے. لیکن اس کے بعد بڑی حیرت ہوئی کہ ادھر سے وہ وہاں سے تبدیل ہوئے اور ادھر سے ان کو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد لگا دیا. پنڈی میں بھی جو سی پی او کی سیٹ ہے وہ بھی ڈی آئی جی کی ہے, اسلام آباد میں ڈی آئی جی آپریشن کی سیٹ ہے یہ بھی ڈی آئی جی کی, یعنی کہ وہاں پہ بھی ایک سٹیپ ان کو اوپر لگایا گیا, یہاں پہ بھی ایک سٹیپ اوپر لگایا گیا. اور جو بندہ پرویز الہی کے حکومت میں یا پی ٹی آئی کی حکومت کو اتنا آؤٹ آف دی وے فیسیلیٹیٹ کرتا ہو تو اس سے تو کو اگر آپ کریں کہ وہ اسلام آباد میں ساری سیکورٹی کرے گا اور عمران خان کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے دے گا, یہ تو یہ بڑے بچوں والی بات ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو اب اس نے اپنے افسران کو کیسے مزید مبینہ طور پہ بیوقوف بنایا. بیوقوف ایسے بنایا کہ کب فکر نہ کرے جی ہم وہ پرچے دے رہے ہیں, وہ جو انہوں نے جو کچھ یہاں پہ کیا پرچہ کہہ دیا, ایک ہی تھانے میں 2 پرچے دے دیے, دونوں پرچوں کا مضمون ایک, ملزمان ایک اور تھانہ بھی ایک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رانا ثناءاللہ وغیرہ کو جو ہے وہ اسے کہتے ہیں لیپا پوتی کر کے پورا کر دیا, اور پرچے 2 ایک ہی وقوع کے دے دیے, ایک ہی تھانے میں دے دیے, ایک ہی مضمون ایک ہی ملزم, اور دونوں پرچے عدالت میں جا کے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ایک ہی وقوع کے 2 پرچے پاکستان کے مختلف تھانوں میں نہیں ہو سکتے. تو خدا کے ایک تھانے کے اندر 2 پرچے ہوں اور ایک ہی مضمون ہو تو وہ دونوں پرچے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ عدالت میں جا کے ان دونوں پرچوں سے تمام ملزمان کے بری ہونے یا ان دونوں پرچوں کے خارج ہونے کا پورا سامان فراہم کیا گیا. تو پھر یہی ڈی آئی جی آپریشنز اسی نے آج ٹیم بھیجی تھی جناب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے. تو آگے سے خود آپ اندازہ کر لیں کہ وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے. اب آگے رانا ثناءاللہ کی مرضی ہے کہ وہ اسی طرح اپنے ہی ماتحتوں کے ہاتھوں خجل ہوتے رہیں یا پر اس چیز کا سراغ لگائیں گے اور یہ پتہ کریں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر پرویز الہی کے بندے کو یہاں پہ اسلام آباد میں ڈی اے جی آپریشنز لگا دیے. تو پھر اسلام آباد میں ہو یا پنجاب میں ہو یا لاہور میں ہو یا پنڈی میں ہو, کام تو اس نے وہی کرنا ہے اور وہی کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے رضا سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.